یہ کہانی ایک نوجوان کی ہے۔ قرآن نے جسے احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ کہا۔ یہ کہانی اس نوجوان کی ہے جس کی خوبصورتی، پرہیزگاری، پاک دامنی، حیا اور صبر کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ یہ کہانی اندھیرے کنویں سے مصر کے تخت تک کے سفر کی ہے۔ یہ کہانی اس شخص کی ہے جسے نبی علیہ السلام نے سب سے معزز اور کریم کہا۔ جی ہاں، یہ کہانی یوسف علیہ السلام کی ہے۔ یہ کنعان فلسطین تھا۔ ایک خوبصورت صبح 8 سال کے یوسف اپنے والد یعقوب کو ایک خواب سناتے ہیں۔ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ والد نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور مشورہ دیا کہ خواب کسی کو نہ سنائیں۔ یعقوب یوسف علیہ السلام کو بہت پسند کرتے تھے، جو چیز ان کے بھائیوں کو پسند نہ تھی۔ ان کے بھائیوں نے ایک خطرناک چال سوچی۔ بھائیوں نے والد سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، وہ کھیلے گا، کودے گا۔ مگر ان کے ارادے کچھ اور تھے۔ یوسف کو لیا اور ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا، اور یوسف کا خون لگا کرتا والد کو دکھایا اور کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ یوسف کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی یوسف علیہ السلام زندہ ہے۔ ایک قافلہ آیا، یوسف کو کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار میں بیچ دیا، جسے عزیز مصر یعنی بادشاہ کے بعد دوسرے پاورفل انسان نے خرید لیا۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پروان چڑھے۔ جب جوانی کو پہنچے، اللہ نے علم اور حکمت عطا کی۔ عزیز کی بیوی یوسف کے حسن پر مائل ہو گئی۔ ایک دن سارے دروازے بند کیے اور یوسف کو بہکانا چاہا۔ یوسف علیہ السلام بھاگے، لیکن الزام لگ گیا۔ ایک ننھے بچے نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی دی۔ یوسف علیہ السلام وہی نوجوان تھے جن کا رعب حسن دیکھ کر مصر کی خواتین اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ان کو جیل ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی بہت عزت وقار سے رہے۔ اللہ نے انہیں تعبیر خواب کا علم دیا۔ کچھ سال قید میں رہے۔ پھر مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بیریاں۔ کوئی اس خواب کی تعبیر نہیں کر سکا۔ یوسف تک بات پہنچی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی، 7 سال بہار اور 7 سال قحط پڑے گا۔ بادشاہ تعبیر سے مطمئن ہوا اور انہیں فائنانس منسٹر بنایا، اور کچھ ٹائم بعد پھر عزیز مصر یعنی بادشاہ کے بعد سب سے پاورفل انسان۔ وہ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ بادشاہ بھی ایمان لائے۔ انہوں نے شادی کی اور پھر اولادیں بھی ہوئی۔ جب قحط آیا، کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچانا، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں۔ کچھ دفعہ آنے جانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور تمہیں معاف کرتا ہوں۔ پھر والد کو دعوت دی اور مصر بلایا۔ پھر 11 بھائی، والد اور والدہ، یوسف کے سامنے سجدے میں گرے۔ خواب پورا ہوا اور اس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بس گئی۔ یہ قصہ ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق، حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیا تھا۔ دوسرا سبق، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر دنیا کا کتنا بڑا فتنہ کتنا خوبصورت بن کے تمہارے سامنے آ جائے نا، اور تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تم اس میں نہیں گرو گے۔ اور تیسری چیز، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اگر اللہ کوئی پلان کرتا ہے نا، پھر دنیا کا کوئی بھی پلان کرنے والا پلان کرے، وہ اللہ کے پلان کے برابر نہیں ہوتا۔ اللہ بیسٹ پلانر ہے۔